اس وقت ہم موجود ہیں جہاں پر جو ہے وہ ذوالجناح کو تیار کیا جاتا ہے. ذوالجناح کی تھوڑی سی ہم آپ کو بتا بھی دیتے ہیں. ذوالجناح یعنی کہ حضرت امام حسین کی کربلا میں سواری، وہ سواری جنہوں نے حضرت امام حسین کو جو ہے وہ بہت سارے تیروں سے، نیزوں سے بچایا، اور وہ نیزے اور وہ تیر ذوالجناح کو جو ہے وہ لگے. اور ایک بہت اہم رول جو ہے وہ کربلا کے میدان میں ذوالجناح کا واضح ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ بھی ہم بتایا، روایت یہ ہے کہ ذوالجناح کو جو ہے وہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ امام حسین کو گفٹ کے طور پر انہوں نے دیا تھا. اور اس کی کیا تاریخ ہے، ذوالجناح کا کیا جو ہے وہ کردار ہے کربلا کے میدان میں، کیا اس کی جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے ان کی تیاری کی جاتی ہے، یہاں پر ہم یہ بھی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یہاں پر پوچھیں گے بھی صحیح. ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ، جو کہ بہت سارے عزادار یہاں پر موجود ہیں، جو کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ ذوالجناح کو اور مزید جو جتنے بھی عزادار باہر بھی ہم نے آپ کو جو دکھائے ہیں، ان تمام تر چیزوں کو لے کر ابھی جو ہے وہ باقاعدہ جلوس میں شامل بھی ہوں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹے. سر مجھے بتائیے گا، کربلا کے میدان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں تمام جتنے بھی امام حسین کے ساتھی تھے، 72 تھے، انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی. وہیں پر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ذوالجناح کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے، ہسٹری کے اندر بھی ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے. وہ تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ تھوڑا تاریخ پر آپ جو ہے وہ ذوالجناح کی اہمیت کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں. ذوالجناح کی یہ اہمیت ہے، مولا کا مقصد یہ کہ یہ ہم نے ذوالجناح جو ہے نا سن 82 میں یہ لے کے آئے تھے. 82 سے ہم نے یہ ذوالجناح کو ہم نے یہاں پہ اس کو رکھا ہے. ہمارے تقریباً 5 ذوالجناح جو ہے نا یہاں مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں. ان کو نہ ہی دفنایا، نہ ہی ان کو وہ کیا تھا، نہ ہی دفن کیا، سمجھ گیا. ان کی دیکھ بھال ہمارے یہ بھانجے جو ہے نا یہ کرتے تھے. اب بچے ہمارے بڑے عباس ہو گئے، وہ کرتے ہیں، سمجھ گئے. اس کی دیکھ بھال ہے، سمجھ گئے. اس کو تو فل ٹائم اس پر نظر رکھی جاتی ہے اور بچوں کی طرح اس کو پالا جاتا ہے. بالکل اس کے بچوں کی طرح سے زیادہ. اگر کوئی تکلیف، کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو فوراً ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے. ڈاکٹر یہاں بیٹھے ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ اس کو دیکھتے ہیں. جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے، انجیکشن کی، ڈرپ کی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ وہ منگاتے ہیں، وہ اس کو دیتے ہیں. جب تک یہ صحیح نہیں ہو جاتا، جب تک وہ نہیں ہو تو وہ ڈاکٹر یہاں سے نہیں جاتے، سمجھ گئے. ان کا جو بھی ہمیں مقصد یہ کہ وہ کرنا پڑتا ہے اس کو کرتے ہیں. وہ بیچارے ذوالجناح کو شبی کے طور پہ جس طرح سے جلوسوں میں شامل کیا جاتا ہے، یہ روایت کب سے چلتی ہوئی آ رہی ہے؟ شروع سے چلتی چلی آ رہی ہے. ذوالجناح کی تقریباً اسی سے چلتی چلی آ رہی ہے سب. اور انشاءاللہ یہی چلتی رہے گی، سمجھ گئے. انڈیا سے ہمارے مقصد یہ لوگ اسی جگہ سے چلتی چلی آ رہی ہے. اب ان کے اس سے دیکھ کے ہم مقصد یہ کہ وہ کر رہے ہیں، سمجھ گئے. وہی اب ہمارے جتنے بزرگ لوگ ہیں جو کرتے ہوئے آئے ہیں، سمجھ گئے، انہی کے اس سے ہم سلسلہ ان سے اجازت لے کے ہر چیز کر کے ہم نے ان سے کری ہے. انہوں نے اجازت دی ہمیں ہر چیز کی رکھنے کی. مقصد یہ ہے کہنے لگے جی آپ ہی اپنا جو ہے اس کا انتظام خود کھانے پینے کا سب کچھ کریں گے، آپ کی ذمہ داری ہوگی، جو ٹھیک ہے وہ ہم کرتے ہیں. اچھا، اس وقت میں آپ کو لے کر چل رہی ہوں، وہ ہے اس امام بارگاہ کا عزا خانہ. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ عزا خانہ ہے، جو کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے. تمام تر علم یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں. یادگار کے لیے جو ہے وہ حضرت علی اصغر کا ہمیں نظر آتا ہے کہ جھولا بھی یہاں پہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، بتائیے گا مجھے ذرا کہ یہ جو سکے ہیں وہ کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ یہ روزی روزگار میں خیر و برکت کے لیے دیے جاتے ہیں. منت لیتے ہیں، پھر ان کی منتیں آتی ہیں. جیسے ابھی یہ صاحب کی آئی ہے تو وہ دے کے گئے ہیں، منت بڑھا کے گئے ہیں، نظر دلوا کے. ہاں، اور یہ قدیمی امام بارگاہ ہے ہمارا. انڈیا کے بعد جب سے یہاں شفٹ ہوا، پاکستان بنا، علیحدگی ہوئی پاکستان کی، اس وقت سے آج تک یہ امام بارگاہ قائم دائم ہے. اور منتیں آتی ہیں ان لوگوں کی. یہ لوگ آتے ہیں، یہ دعا مانگ کے لیتے ہیں، اور پھر یہ جب ان کی منت پوری ہو جاتی ہے، روزی روزگار میں ان کے خیر و برکت ہوتی ہے، تو پھر یہ جتنا ان کی حسب توفیق یہ لا کے یہاں پہ نظر کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ مٹھائی بھی نظر آ رہی ہے، مہندی بھی نظر آ رہی ہے. یہ اگر مہندی کی بات کریں حضرت قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے. یہ شادی کی منت مانتی ہیں لیڈیز وغیرہ، اپنی اولاد کی شادی کے لیے مانتی ہیں منت وغیرہ. تو یہ مہندی سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ لگا دیتی ہیں. اور یہ نظر کی مہندی ہوتی ہے حضرت قاسم کی، اور وہ لگا کے پھر پاک صاف جگہ میں وہ دھو دیتے ہیں. ہاں، گندی جگہ پہ اس کو نہیں دھویا جاتا.
हाँ पाक साफ जगह पे कोई क्यारी है, गमला पौधा है, उसके अंदर पाक साफ जगह पे इसको धोते हैं। जब ये मन्नत पूरी हो जाती है तो ये इसी तरह मेहंदी बना के और ये अगरबत्ती मोमबत्ती के साथ और ये मिठाई के साथ नज़र दिलाते हैं हज़रत कासिम की। हाँ कुछ हमने देखा है कुछ अंगूठी की वो भी मन्नत होती है, छल्ले, अच्छा ये छल्ले वो दिखाएंगे आप जरा? ज़ैनुल की नज़र के होते हैं। चौथे इमाम हैं इमाम ज़ैनुल अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन के साहबजादे। इस पर ये ज़रूरी है कि 14 छल्ले ही हो? जी, एक छल्ला जो उठाया है उन्होंने वो और 13 छल्ले वो अपने पास से ला के 14वां छल्ला वो मिला के 14 छल्ले 14 मिठाई में लगा के ला के नज़र दिलाते हैं। आप क्या कह रही हैं? हम हाँ जी, मेरी बेटी ने पिछले साल मानी थी 7 मुहर्रम को, माशाल्लाह से मेरी नवासी हुई है 5 मुहर्रम को। 7 को मानी थी और दूसरा मतलब साल आया ना तो 5 मुहर्रम को दुनिया में आ गई थी वो, और आज हम मन्नत चढ़ाने आए। मन्नत जो मांगते हैं उस मन्नत का क्या सही तरीका है, ये थोड़ा बताएंगे? बस तो यही माना जाता है अल्लाह ताला उस इमाम हुसैन के तुफैल हमारी ये मुराद पूरी हो जाए, तो अल्लाह ताला ने देखो पूरी कर दी माशाल्लाह से। वसीला जी अल्लाह माशाल्लाह से आज मन्नत पूरी हो गई हमारी नवासी की। आपने क्या कौन सी चीज़ उठाई? सूट दिया था इन्होंने तो वो रखा था, तो वो अभी आए नहीं, अभी जिनकी मन्नतें आई होंगी साल भर में अब वो लेके आएंगे तो वो फिर वो ले लेते हैं। जी 7 मुहर्रम को मन्नत उठाई थी और आने वाले 5 मुहर्रम को ये दुनिया में आई थी और आज इनकी मन्नत हमने पूरी करी है। जी 7 को मानी थी जी, 1 साल में इंशाल्लाह पूरी हो गई थी हमारी। ये अकीदा बहुत ज़रूरी है। अकीदा ज़रूरी है, इसमें अकीदा ज़रूरी है। अगर डामाडोल नियत होगी तो फिर मन्नत पूरी नहीं होगी आपकी। अकीदतमंदी से मांगे मन्नत तो पूरी होगी और ये इनके वास्ते वसीले से पूरी होती है। माशाल्लाह से जब मैंने मानी है माशाल्लाह, मेरी बड़ी बेटी के कोई औलाद बहुत साल में हुई है तो मैंने दुआ मांगी थी तो अल्लाह ताला ने उसको बेटा दिया, तो उसको बशारत हुई कि इसका नाम अली असगर रखना, तो माशाल्लाह से बड़े नवासे का नाम अली असगर है, दूसरा नवासा हुआ मोहम्मद हुसैन, तीसरा नवासा हुआ अब्बास नाम है। कोई सुन्नी शिया की कोई क़ैद नहीं है, मज़हबी क़ैद नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आपके सामने ये सब अहले सुन्नत हैं। जी हमें यहाँ पे नज़र आता है कि दूसरे भी लोग यहाँ पे आते हैं, अगर हम हिंदू कम्युनिटी की बात करें वो भी यहाँ पर आते हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी भी यहाँ पर। जी सब आ सकते हैं, ये दरबार सबके लिए खुला हुआ है,